اب یہی ہوا، دیکھیں ہر جنرل جو آیا اس نے جو ہے وہ پہلا اٹیک کانسٹیٹیوشن پر کیا ہے. جیسے ایوب خان آیا تو انہوں نے بیسک ڈیموکریسی کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا. اس کے بعد یحییٰ خان نے جو ہے وہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر کے LFO لے کے آئے. اور اس کے علاوہ ضیاء اور مشرف جو ہے انہوں نے پھر 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ڈفرنٹ امینڈمنٹس کی اور اپنے اختیارات کو اور مزید جو ہے وہ مضبوط بنانے کے لیے اور اپنے جو رول ہے اس کو طوالت دینے کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے مختلف قسم کی امینڈمنٹس کی. وہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ اپنے جو رول ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے ڈفرنٹ امینڈمنٹس کی. تو یہ کرتے ہیں، پہلا اٹیک کرتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن پر کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتی ہے، اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی یہ ملٹری کو ہوتا ہے اور پاور ہنگری جنرل، میں ساری فوج کو جو ہے وہ نہیں کہتا، ساری فوج جو ہے وہ تو ہم ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ فوج بڑی محب وطن ہے، مگر ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاور ہنگری ہوتے ہیں اور وہ جو ہے جا کر کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں اور ملک پر جو ہے وہ شبخون مارتے ہیں اور ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، جبکہ ان کا کام ملک کی دفاعی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ جو ہے وہ ملک کے جو ایڈمنسٹریٹو امور ہیں ان کو سنبھالنا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز یہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ملٹری جنرلز آتے ہیں اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز جب آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اسلام کو یوز کرتے ہیں. وہ بھی اسلام کو اپنے پرسنل جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کے لیے اسلام کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اور جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جب ایوب خان آئے انہوں نے آئیڈیا دیا پروگریسو اسلام کا، اور پھر جب آئے ہیں ضیاء آئے ہیں تو انہوں نے جو آرتھوڈکس علماء ہیں اور ایکسٹریمسٹ جو علماء تھے ان کو سپورٹ کیا. اور جو ان کی رجیم میں بڑی ایک غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا، جب طالبان کو ہم نے سپورٹ کیا، چلو سوویت یونین تو ٹوٹ گیا اور ہم نے بڑی ہیلپ کی طالبان کی، ان کو ٹرین بھی کیا، مگر اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اب طالبان تو ویلے ہو گئے نا، ان کے پاس کوئی کام رہا ہی نہیں کیونکہ وہ تو ان کی ٹریننگ ہی وہ واریس کے طور پر کی گئی تھی. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب ان کا کام ختم ہوا تو وہ تو صرف بندوقیں چلانا جانتے تھے، انہوں نے وہی بندوقیں جو ہے پھر پاکستان پر تان دی. اور اب پاکستان کے حالات جو ہے اس معرکے سے لے کر اور آج تک آپ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ سنبھل نہیں رہا، اور پاکستان میں جو ہے وہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستان جو ہے آج دن دہشت گردی کا شکار رہتا ہے. وہی لوگ جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا وہی ہمارے گلے پڑ گئے ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ اگر مشرف صاحب آئے انہوں نے پھر انلائٹنڈ ماڈریشن کا کانسیپٹ دیا. مطلب جتنے بھی جنرلز آئے ہیں انہوں نے اسلام کو اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ استعمال کیا. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بننا تھا اور گیریسن اسٹیٹ میں جب ٹرانسفارم کر لیا گیا تو دیکھیں ایک امپریشن یہی ہوا کہ اب پاکستان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہے، اور پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے، ڈیفنس بجٹ، اس کو ہم بڑھاتے چلے گئے ہیں. اور آج جو ہم اپنے ڈیفنس کا جو میجر پورشن ہے 70 to 80% وہ ہم جو ہے اپنے ملٹری پر خرچ کرتے ہیں. اور میں حیران ہوں اب جب کہ ہم ایک اٹامک پاور بھی ہے پھر بھی ہمیں جو ہے وہ اتنی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ملٹری پر اتنا اسپینڈ کریں کہ 70 to 80% جو ہے وہ دیٹ از ایٹن اپ بائی ملٹری. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اتنے بجٹ کی جو ہے وہ کیا ضرورت پڑتی ہے. آپ کو ایک اور چیز میں اگر بتاؤں ان کی ملٹری کی کہ
دیکھیں یہ دنیا کی واحد ملٹری ہے کہ جو باقاعدہ بزنس کرتی ہے اور ان کا اپنا بزنس امپائر ہے. اب دیکھیں سینیٹر فرت اللہ بابر نے جب یہ انفارمیشن لینا چاہی اور اس انفارمیشن کے لیے جب انہوں نے آواز اٹھائی کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو ہماری ملٹری ہے وہ کتنا بزنس کرتی ہے, کس قسم کا بزنس کرتی ہے, تو اس کے جواب میں ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ خواجہ آصف نے انہوں نے بتایا کہ تقریباً کوئی 50 پروجیکٹس ہیں یونٹس اینڈ ہاؤسنگ کالونیز وہ جو ہیں وہ پاکستانی ملٹری چلا رہی ہے. 50 پروجیکٹس انڈر دی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف فوجی فاؤنڈیشن کے تحت چلا رہی ہے, شاہین فاؤنڈیشن, بیریا فاؤنڈیشن, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اینڈ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز. اگر میں چیدہ پروجیکٹس کی بات کروں تو جو آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت چل رہے ہیں ان میں جو ہے آرمی ویلفیئر شوگر ملز بدین کا نام آتا ہے, عسکری پروجیکٹ شو اینڈ وولن لاہور کا نام آتا ہے, آرمی ویلفیئر میس اینڈ بلو لگون ریسٹورنٹ راول پنڈی کا نام آتا ہے, عسکری جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ راول پنڈی کا نام آتا ہے, عسکری ایوییشن سروسز راول پنڈی کا نام آتا ہے, عسکری گارڈز پرائیویٹ لمیٹڈ راول پنڈی کا نام آتا ہے, عسکری فیول CNG with HO in راول پنڈی کا نام آتا ہے, عسکری سیڈز اوکاڑا کا نام آتا ہے, and the list goes on. اگر ہم فوجی فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے اداروں کی بات کریں تو فوجی سیریلز کا نام آتا ہے, فاؤنڈیشن گیس کا نام آتا ہے, فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ, فوجی سیمنٹ کو لمیٹڈ, فوجی آئل ٹرمینل اینڈ ڈسٹلری کو لمیٹڈ, اور فاؤنڈیشن پاور کو ڈہر کی, اور عسکری سیمنٹ لمیٹڈ, اینڈ دا لسٹ گوز آن. دیکھیں تو there are nearly 50 business entities which are run by our military. تو ملٹری جو ہے یہ بزنس میں بھی انوالو ہے ہماری ملٹری. تو اور یہ اتنے قسم کے آپ دیکھیں آپ کتنے قسم کے جو ہے یہ پروجیکٹس جو ہے وہ انڈر دی امبریلا آف آرمی جو ہے وہ چل رہے ہیں. اب ان کے آنے سے جو ہے دیکھیں یہ جب ملٹری کو ہوتا ہے نا, اگر میں جنرلی بات کروں تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے ان کے آنے سے. آپ دیکھیں پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے کوئی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوتی آپ کے ساتھ, آپ اپنی بات کر نہیں سکتے, اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں جوڈیشری پر بھی بڑے جو ہے وہ انداز جوڈیشری پر بھی اپنا قبضہ جما لیتے ہیں کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ انڈر جو ان کا جو آرڈر ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر, ان کے تحت ان سے اوتھ لی جاتی ہے کہ وہ اب کیا کریں گے, وہ ملٹری کے جو وہ فیصلے ہوں گے وہ ان کو جسٹیفیکیشن دیں گے اور کانسٹیٹیوشنل کور دیں گے. تو ہماری جو جوڈیشری ہے وہ بھی جب ملٹری کو آتا ہے تو انڈر انفلوئنس آف ملٹری آ جاتی ہے. ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اس کی انڈیپینڈنس بھی جو ہے اس کو کرٹیل کر لیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں جب بھی یہ ملٹری کو ہوتا ہے تو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فارن انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں نہیں آتے. وہ ہمارے ملک میں کیوں آئیں گے؟ کیونکہ وہ جو فارن انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو اپنی رقوم کے ڈوب جانے کا جو ہے وہ خطرہ لگا رہتا ہے. لہٰذا فارن انویسٹرز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ انویسٹ کرنے کے لیے آتے ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہ جو ملٹری گورنڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے خواہاں نہیں ہوتے, ان کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھاتے. لہٰذا ہمیں نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی ایک بڑا دھچکا لگتا ہے, میجر سیٹ بیک ہوتا ہے ہمارے لیے, اور ڈفرنٹ قسم کے ہمارے پروگرس میں بڑے ہرڈلز کریٹ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا کنٹری جو ہے وہ پروگرس نہیں کرتا, ہمارا ملک جو ہے وہ پروگرس نہیں کرتا اور آگے نہیں بڑھ پاتا. تو آج کی گفتگو میں نے ملٹری کے بارے میں آپ کو جو چیدہ جو
نکات تھے کنسرننگ ملٹری، اور وہ کس طرح ملٹری جو ہے وہ ہمارے ملک پر اثر انداز ہوتی رہی ہے، اور اس کے متعلق میں نے آپ کو ایک آگاہی فراہم کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ یہ جوڈیشری جو ہے وہ کس طرح جو ہے ملٹری کو سپورٹ کرتی رہی، اور جوڈیشری کا جو ہے وہ کیا رول رہا ہے ہمارے ملک کو پیچھے دھکیلنے میں۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ اس میں بات کروں گا کہ جوڈیشری کا کیا رول رہا ہے پاکستان کو پیچھے دھکیلنے میں۔ تھینکس فار واچنگ۔